تنگی کے بعد ہمیشہ آسانی ہوتی ہے۔ بندہ بچپن کے اندر اپنی ماں کے بدن سے باہر آتا ہے، بندے کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، بندے کو اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کی پہچان نہیں ہوتی۔ جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا، جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، جب تیرا دماغ یہ سوچو بچار اور دل کے اندر یہ محبت یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، وہ رحمان تجھے کیسے چلاتا رہا ہے، تیرے زبان کے اندر کیسے، تیرے زبان کے اندر قوت اور طاقت رکھ کے تجھے بولنے کی طاقت دیتا رہا ہے۔ جس رحمان کو آج تو بھول چکا ہے، اس وقت کو یاد کر اور تو دیکھ اس وقت کو جب تو چارپائی کو پکڑتا اور پکڑنے کے بعد تو گر جاتا اور پھر اٹھتا پھر پکڑتا۔ اس رحمان نے تجھے چلنا سکھایا ہے۔ یہ تیری بچپن کی زندگی اور اس کے بعد تیری جوانی کی زندگی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اب میں دیکھوں گا کہ تو میرا فرما بردار کتنا ہے، تو مجھ سے محبت کرنے والا کتنا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ میں رحمان نے بغیر مانگے تجھے آنکھوں جیسا عظیم اعلیٰ عطا کیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں۔ اب میں جوانی میں دیکھوں گا کیا جوانی کے اندر آ کے بھی تو اپنی جوانی کو کیا اللہ کے راستے کے اندر بتاتا ہے، یا اپنی جوانی کو بدکاری کے اندر، فحاشی کے اندر، عریانی کے اندر، بغیرتی کے اندر بسر کر دیتا ہے۔ جب تم بغیرتی کے اڈوں کو عام کرتے ہو، سنو میاں چنوں کے رہنے والے باسیوں، میرا پیغام اور میری دعوت فکر کو سنو، جو پیغام جو دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم زمین کے اوپر چلتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو، تم تکبر کرتے ہو، زمین کے اوپر چلتے ہو، تمہاری فیکٹریاں ہوں گی، زمین کے اوپر چلتے ہو، تمہارے محلات ہوں گے، زمین کے اوپر چلتے ہو، تمہاری کاریں ہوں گی، زمین کے اوپر چلتے ہو، تمہارے بینک بیلنس ہوں گے، زمین کے اوپر چلتے ہو، تمہاری جائیدادیں ہوں گی، زمین کے اوپر چلتے ہو، تمہارے پاس مال و دولت ہوگا۔ آج تم ایسی روم کے اندر بیٹھ کے، بیڈ روم کے اندر بیٹھ کے تم بدکاری کے اڈوں کو عام کرو، تم فحاشی کو عام کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان ہاتھوں کے ذریعے، جن ہاتھوں کے ذریعے تو ریموٹ کو پکڑ کے فلم کو آن کر کے ساری رات فلموں کے اندر بتانے والوں، سنو اس پیغام کو، ریموٹ کے ذریعے اپنے موبائلوں کو پکڑ کے ساری رات گندگی میں بسر کرنے والوں، گناہ کے اڈوں کو قائم کرنے والوں، بدکاری کو عام کرنے والوں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، آنکھوں جیسا عظیم نور تجھے میں نے عطا کیا ہے۔ اگر تیری جوانی کے اندر بھی اس آنکھوں جیسے عظیم نور کو اگر میں چھین لوں تو خدا کی قسم کائنات کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، ساری کائنات کے انسان مل جائیں، ساری کائنات کے سیاستدان مل جائیں، ساری کائنات کے سائنسدان مل جائیں، آنکھوں کے اندر وہ آلہ جو نور کا، جو دیکھنے کا اللہ نے رکھا ہے، اگر وہ اللہ آلہ چھین لے تو ساری کائنات کے لوگ اس آلے کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو کیسے گناہ کے اڈوں کو عام کرتا ہے، کیسے تو بدکاری کو عام کرتا ہے، کیسے تو فحاشی کو عام کرتا ہے۔ آج تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتا ہے، خود فلمیں بنوا کے، خود VCR لگوا کے، کیبلیں لگوا کے، ڈشیں لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ہم انگریز کے کلچر پر نہیں ہیں، ہمارا مرنا اور جینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اور ہمارا ایمان ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن سدا بہار ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج تم بدکاری کو عام کر جاؤ گے، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اداکار بنا جاؤ گے، اپنی بیٹی اور بیٹیوں کو سکول کی تعلیم دلوا جاؤ گے، قانون کے پیغام کو عام کرنے والا بنا جاؤ گے۔ آج بیٹی، نوجوان بیٹی کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، فیس بک چلا رہی ہے، ویڈیو چلا رہی ہے، ٹک ٹاک کا استعمال کر رہی ہے، فیس بک کا استعمال کر رہی ہے۔ وہ نوجوان بیٹی جسے چلنا تھا امی عائشہ کی سیرت کے اوپر، جسے چلنا تھا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اوپر چلنا تھا، وہ بدکاری کو عام کر رہی ہے، اپنی فحاشی کو عام کر رہی ہے، ٹک ٹاک کی صورت کے اندر، ویڈیو کی صورت کے اندر، واٹس ایپ کی صورت کے اندر۔ اس بیٹی کو یہ بک استعمال نہیں کرنی تھی، بلکہ اسے امی عائشہ کے کلچر پہ چلتے ہوئے اسے قرآن کی بک کو استعمال کرنا تھا یا حدیث کی بک کو استعمال کرنا تھا۔ اپنی اولادوں کو نیک بنائیں اور یاد رکھیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔
दिन सदा बहार एक जैसे नहीं रहते। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा, अल्लाह के नबी जी बड़ी परेशानी है, बड़े गम है, अल्लाह से बहुत मांगा है, रातों को उठ के तहज्जुद के अंदर दुआएं बहुत की हैं, पर मेरी दुआ ही कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ प्यारे, वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, दिन सदा बहार एक जैसे नहीं रहते। वजीफा मैं बतलाता हूं, अमल तेरा काम करना है। वो अर्शे बरी पे बैठा हुआ रहमान, रहमत का नज़ूल करना उस रहमान का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ प्यारे, जब तू दुआ मांगा कर तो अपनी दुआ के 3 हिस्से कर लिया कर। पहले हिस्से के अंदर तूने हम्दो सना बयान करनी है, दूसरे हिस्से के अंदर तूने दरूद शरीफ पढ़नी है, तीसरे हिस्से के अंदर आके तूने अपनी हाजत और जरूरत मांगनी है। ये गया नौजवान और रात के वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए ठंडे पानी के साथ वजू करके अपने हाथों का कशकोल बना के अल्लाह के दरबार के अंदर पेश कर देता है। अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा आ गया, अल्लाह तेरा सियाकार और पापी बंदा आ गया, अल्लाह तुझसे रहमत मांगने वाला, अल्लाह तेरे घर का मोहताज और मंगता